ناصر سے کرنے جا رہے ہیں۔ ناصر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں ہمارے ویورز کو بتا دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، تو جیسے میں نے پہلے بھی دو ویڈیوز میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو روح کو سب سے پہلے پیدا کیا اور عالم باطن کے اندر پیدا کیا۔ اب جو ہے عالم ظاہر کے اندر یعنی ہمارا یہ جو وجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے آخر میں یعنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے تو فرمایا یا اللہ کہ ہاں آپ ایسے کو نائب بنا رہے ہیں جو زمین پر خون اور خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین سے مختلف مقامات سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ مطلب روایات میں ملتا ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے مٹی نہیں لائی، لیکن میری مطلب نقطۂ نظر سے دیکھے کہ کوئی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جو مطلب جو روایات جن لوگوں مطلب گڑھ لی ہیں یہ مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فوکس کم کرنے کے لیے۔ دیکھیں میں نے جو ہسٹری میں پڑھا ہے دیکھا ہے وہاں پہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر گئے ہیں، وہاں سے مختلف اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اکٹھی کی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ کام سر انجام دیا ہے مٹی اکٹھی کرنے والا، جس میں سرخ رنگ ہو گیا، سفید رنگ ہو گیا، سیاہ رنگ کی مٹی، یہ مختلف اقسام کی مٹی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لایا یا حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس سے چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اس مٹی کا چناؤ کیا، یعنی کہ مخصوص مٹی اکٹھی کی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے اندر پانی کو مکس کیا جائے، پانی کو مکس کر کے اس کو جو ہے مزید چھوڑا گیا۔ جب وہ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے بارش نہیں برسائی؟ یہ آسمان ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تھا، ادھر دنیا میں تو نہیں پیدا کیا۔ صحیح، ان کا بت جو ہے جنت میں بنایا تھا نا، تو وہ فرشتوں نے بنایا تو اپنے ہاتھوں سے، باقی جو ہے اب جب وہ چپکنے والی مٹی بن گئی، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے کہ من طین لازب، ایسی چپکنے والی مٹی سے، اس سے پھر اللہ فرشتوں نے جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا۔ جب وہ ڈھانچہ بنایا تو اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سلسال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ سیم اسی طرح ہوتا ہے جیسے مطلب ایک کمار جو ہے مٹی کے برتن بنانے کے لیے جو پروسیس کرتا ہے، اسی طرح مطلب فرشتوں نے جو ہے سارا پروسیس میرے خیال سے یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل کر چکے تھے اور وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی طرح کھنکھنانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کی پور درست کر لوں، یعنی کہ اس کی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر ہر چیز درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ فرشتوں نے جو ہے نا میرے خیال سے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جو ہے سر سے نیچے جو ہے وہ حصہ تیار کیا۔ میرے نزدیک انسان کا جو سر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے ابلیس تو نے اس شخص کو کیوں نہیں سجدہ کیا جسے میں نے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تصویر یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ اچھا یہ جو ڈھانچہ فرشتوں نے تیار کیا تھا یہ کتنا عرصہ دنیا میں، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اکٹھا کر کے ڈھانچہ تیار کیا گیا، کتنا عرصہ وہاں پہ ڈھانچہ ایز اے ڈھانچہ ہی پڑا رہا؟ یہ اس میں مختلف رائے ہے، بعض کی رائے ہے کہ 40 سال گزرے ہیں، بعض کی رائے ہے 40,000 سال گزرے ہیں۔ صحیح، لیکن ابھی اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات ضروری ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے کے اندر روح پھونکی۔ صحیح، ایک ٹائم جو روح پھونکنے کا عمل تھا وہ کس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی ہے؟ اس کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سر سے کی ہے۔ صحیح، جو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کا تصفیہ کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں، گوشت اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وجود میں آ گئیں۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو اس وقت فرشتوں کو کہا تھا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سر سے سب سے پہلے جو ہے سر سے شروع ہوئی، تو سارے کے سارے فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے. تو ابلیس نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی کہ تو نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہری بات ہے اس نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی قرار دیا اور اسے بے دخل کر دیا آسمانوں سے. اچھا، یہاں پہ یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے جب یہ کہا کہ آپ زمین پہ اپنا نائب مقرر کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں وہ جس طرح جنات ہند بن جو بھی تھے، تو جس طرح وہ فساد کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان بھی تو زمین پہ جا کے فساد کریں گے. تو پھر ایک چیز تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی، پھر فرشتے آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ یہ جو نائب اللہ تعالیٰ زمین پہ پیدا کرنے والے ہیں، ہم عبادت میں ان سے افضل ہیں. تو فرشتوں کی نظر میں یہ آپس میں گفتگویں ہو رہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یقیناً وہ ہم سے کم تر ہوں گے، لیکن ان کی سوچ کے برعکس یہ چیز نکلی. یہی تو دیکھیں اشرف المخلوقات اسی سے آ جاتا ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، جنات سے بھی اعلیٰ. اس کی بنیادی وجہ جو مثال کے طور پہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ میری تھیوری جو ہے مطلب 4 لفظ پہ ڈسکس ہوتی ہے: اول، باطن، ظاہر اور آخر. یعنی یہ 4 لفظ اللہ کے علاوہ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صادق آتے ہیں اور ان کے بعد تمام انسانوں پر صادق آتے ہیں. مطلب کس طرح؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا کیا اول. اور باطن میں ظاہری بات ہے روح باطن کی مخلوق ہے. پھر اسی طرح ظاہر میں یہ ہمارا یہ جو ظاہری وجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ظاہری بات ہے ان پہ صادق آتے ہیں. پھر ان کے بعد انسان پر اس طرح صادق آتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور عالم باطن کے اندر پیدا کیا. یہ 2 لفظ ادھر صادق آتے ہیں، اول اور باطن. اور ظاہر اور آخر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے آخر میں جا کے انسان کو پیدا کیا. یہاں کے ایک اور مزے کی بات بھی ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ انسانوں کو پیدا کرے گا. اس سے پہلے کسی مخلوق کو، نہ فرشتوں کو پتا تھا نہ جنات کو، کہ ہمارے بعد بھی کوئی مخلوق پیدا کی جائے گی. تو یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر گیا ہے جس میں وہ کوئی بھی قابل ذکر شے نہ تھا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس لیے پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بسایا تو ان کو ظاہری بات ہے جنات میں تو انبیاء یا اولیاء کا سلسلہ نہیں ہے، وہاں تو بادشاہ اللہ پاک مقرر کر دیتا تھا اور اس کا حکم اس کی رعایا کو ماننا پڑتا تھا. تو جنات جو ہے مکمل طور پر مجموعی طور پر زمین کے اندر خلافت قائم کرنے سے قاصر رہے، یعنی وہ قائم نہ کر سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تاکہ وہ زمین پر مکمل اور مجموعی طور پر خلافت قائم کر سکے. تو ابلیس نے بھی اسی وجہ سے جو ہے انکار کیا، کیونکہ اس نے ساری زندگی جو ہے اس زمین کے اندر خلافت قائم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. تو اسی ضد میں آ گیا کہ جو مقام و مرتبہ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام سے مٹی سے ایک مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو دے دیا. حالانکہ ابلیس کو بھی جو ہے روح کے بارے میں تو اس کا بھی نہیں پتا کہ روح کیا چیز ہے. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خلافت جو ہے اس کا تو چلو ایک تو انسان کے سائنسی علوم کے ساتھ تعلق ہے ہی، لیکن بغیر روح کے یا روحانی علم کے بھی زمین پر خلافت قائم کرنا ناممکن ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق اشرف المخلوقات کو اچھا، اشرف المخلوقات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات کہنے کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روحوں کو پیدا کیا اور عالم باطن کے اندر، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو پیدا کیا اور عالم ظاہر کے اندر. اب دیکھیں میری آپ کو تھیوری جو ہے 2 ڈائمنشن میں آپ کو مکمل تھیوری آف ایوری تھنگ ہے. اب یہ صرف انسانوں پر ہی یہ 4 لفظ صادق آتے ہیں. اب جنات پہ صرف
لفظ ظاہر صادق آتا ہے، ان کے پاس ظاہری وجود ہے، نہ وہ آخر میں پیدا کیے گئے نہ پہلے پیدا کیے گئے. اسی طرح فرشتے ہیں، وہ عالم باطن کی مخلوق ہیں، نہ ان پہ اول صادق آتا ہے اور نہ آخر صادق آتا ہے. اسی طرح واحد ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے اوپر اول آخر ظاہر اور باطن یعنی یہ چاروں الفاظ صادق آتے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے انسان کی اشرف المخلوقات کی ہونے کی. صحیح. اچھا جی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کے درمیان جو پیدائش کا وقفہ ہے وہ کتنے؟ دیکھیے اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک وقفہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو جنت میں جو ہے ہر چیز میسر تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر ایک کمی تھی، جو ہے مطلب ایک تنہائی تھی، کوئی مطلب تنہائی جس کے ساتھ وہ اپنی تنہائی دور کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے حصول کے لیے حوا کو پیدا کیا، تو جس سے جو مطلب ان کی تنہائی کو دور کیا اور ایک بنیادی جوڑا بنا جس سے انسانی نسل کا آگے سلسلہ شروع ہوا. یہ تو چلو ایک اللہ کے مطلب سارے پہلے سے طے کردہ فیصلے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر چیز کو اپنے ٹائم کے اوپر منتقل کرنا شروع کر دیا. اور اس میں ایک اور بھی روایت ملتی ہے، یعنی کہ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑے سے ایک اور وضاحت بھی کر دو کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہے وہ سمبیالوجی ہوتی ہیں، یعنی ان کا لفظ بے لفظ یا لٹرلی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب لٹرلی ہوتی ہیں. اب اس میں ابھی تک مطلب کوئی بھی ایسی چیز تحقیق نہیں ثابت ہوئی کہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا. اس کے بارے میں اب ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. بالکل یہی بات. اب اس میں دیکھیں جب ایک فلاسفر ہے وہ اس کا سوچنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. اب اس میں ہمارے نزدیک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبیالوجی میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ عورتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کریں، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کو ٹیڑھی ہڈی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا کہ اگر اس کو آپ سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی ہو جائے گی. تو اس سے مطلب یہ ہمیں وائز کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرنی ہے، نہ ٹیڑھی چھوڑنی ہے اور نہ ہی سختی کرنی ہے، تاکہ مطلب وہ نہ ٹوٹے اور نہ ہی ٹیڑھی ہو. اب یہ تو ظاہری بات ہے مطلب اس سے سمبیالوجیکل نکلتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ لٹرلی اب دیکھا اللہ ہی جانتا ہے، کیا پتا لٹرلی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہو، لیکن بعض جو ہے چیزیں جو ہے سمبیالوجیکل ہوتی ہیں جن کا لٹرلی کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا جی. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایمان والے مومن شخص کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کی ایک درخت کی طرح کہ اس کی جڑیں زمین کی تہ تک ہیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اب دیکھیں یہ مطلب ایک مثال ہے نا، سمبیالوجی ہے. اب لٹرلی تو ہم انسان ہیں، ہم درخت کی طرح تو نہیں ہیں. یہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، جس طرح ہمارے روایتی انداز میں بھی کہانیاں چلی آ رہی ہیں، شیر بلی اس طرح مطلب یہ اب ظاہری بات ہے کوئی شیر بلی یا ان کی جو کہانیاں ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں ان کا لٹرلی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انسانی زندگی کے اندر اس کا حقیقت میں ہم اس سے سبق اخذ کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. لاسٹ میں آپ سے ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز جو آپ کو